درس قرآن میں خوش آمدید۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 111 سے 115 تک پڑھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ خصوصاً ان کے جو مذہبی لوگ تھے، جو مذہبی پیشوا تھے، جس کو ہم لوگ مذہب پرست بھی کہتے، ان کا ایک غلط مذہبی دعوے کو یہاں بیان کیا گیا۔ وہ یہ دعویٰ اس لیے کر رہے تھے، یہ پروپیگنڈا اس لیے کر رہے تھے کہ اہل حق وہ ان سے متاثر ہو جائے۔ دلیل تو ان کے پاس تھا ہی نہیں، عمل تو ان کے پاس تھا ہی نہیں، بس یہی ایک دعویٰ ان کے پاس تھا۔ اور اکثر و بیشتر جو مذہب پرست لوگ ہوتے، جن کے پاس دلائل نہیں ہوتے، جن کے پاس عمل نہیں ہوتا، وہ اپنے دعوے کو لے کر جو ہے نا لوگوں کو متاثر کرتے، کوشش کرتے، متاثر کرنے کی کوشش کرتے۔ تو یہاں پر اس کو بیان کیا گیا کہ یہ رویہ، یہ بالکل غلط رویہ۔ اس رویے کو وہ بھی چھوڑے، اور جو اس رویے کے پیچھے جاتے یا ان سے متاثر ہوتے، جو متاثر ہوتے، وہ بھی جو ہے نا ان رویوں کے پیچھے نہیں جائے، غلط دعووں کے پیچھے نہیں جائے۔ تو پہلے میں ہر آیات کو الگ الگ ترجمے کے ساتھ، عام ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا، پھر اس آیات کی تشریح کریں گے، پھر دوسری آیت کو پڑھیں گے، پھر اس کی تشریح کریں گے، پھر تیسری، پھر چوتھی، اس طرح۔ تو پہلے جو ہے نا آیات 111 کو آپ سنیں عام ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، یہود و نصارہ خصوصاً ان کے مذہبی پیشوا، مذہب پرست لوگ، وہ کیا کہتے؟ وہ کہتے لن يدخل الجنت الا من کان یہودا او نصارہ، ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں سوائے اس کے جو یہودی یا عیسائی ہو۔ جو عیسائی ہے تو وہ جنت میں جائے گا، جو غیر عیسائی وہ نہیں جائے گا۔ جو یہودی ہے وہ جنت میں جائے گا، جو غیر یہودی ہے وہ نہیں جائے گا۔ یہ ان کا دعوت، یہ ان کا دعوت۔ اللہ نے فرمایا تلک امانیہم، تلک امانیہم، یہ ان کی جھوٹی خواہشات ہے، یہ ان کے بے بنیاد توقعات، ان کے آرزو ہے۔ کل ہاتو برہانکم، کہہ دیجئے لے آؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ اے مذہب پرستو، تم جو بھی ہو، اپنے عقیدے پر تم کو بڑا فخر ہے کہ چونکہ ہم عیسائی ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے، اور اللہ کے ساتھ جو ہے نا ہمارا ایک تعلق ہے، لہٰذا جنت میں ہم جائیں گے۔ اگر واقعی میں ایسا ہی تو انجیل سے ایک دلیل لا کر دے دو، اپنی کتاب سے۔ اور یہ یہودیو، تم کہتے ہو کہ بہت سارے نبی ہمیں مبعوث ہوئے، ہم سلسلہ ابراہیمی سے چلے آ رہے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہم بیٹے، ہم میں موسیٰ علیہ السلام ایسا ذوالقدر پیغمبر آیا، اور ہم تورات کے وارث۔ تو ان سے ایک دلیل تو دے دو کہ صرف تمہارا یہ تعلق تورات کے ساتھ، صرف تعلق تورات کے ساتھ، صرف تعلق اللہ کے ساتھ، صرف تعلق، اور پیچھے کوئی عمل نہیں ہے، پیچھے کوئی عمل نہیں۔ اور تورات کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے وہ بھی صرف ایک تعلق ہے، وہ بھی صرف تعلق۔ تو اگر اس طرح کوئی دلیل ہے تو لے آئیے۔ اب اس آیات میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ ایک مذہبی دعویٰ کیوں کرتی ہے لوگ، وہ کیوں اس طرح کرتے تھے؟ تاکہ ہمارے ان خشکن امانیات سے مسلمان لوگ جو ہے نا متاثر ہو جائے، وہ پیغمبر کی طرف نہیں جائے کہ جنت تو ہمارے ساتھ، جنت کا سند جس کو آج کل ہم سرٹیفکیٹ کہتے ہیں نا، جنت کی سرٹیفکیٹ تو ہمارے ہاتھ میں، اور تم بھاگ رہے ہو کدھر اور۔ آج بھی جو مذہبی گروہ، جو جماعتیں، وہی کہتے ہیں نا کہ جنت کی سرٹیفکیٹ ہمارے ہاتھ میں، جنت کا سند ہمارے ہاتھ میں، اہل حق ہم ہے۔ یہ دوسرے کو متاثر کرنے کے لیے، دوسرے پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایسا کرتے۔
حالانکہ اگر ان گروہ میں آپ جائیں نا، اس گروہ میں، تو وہاں پر بھی آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اگر آپ ادھر جائیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. یہ صرف لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، لوگوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے اس طرح کے دعوے کرتے. تو لہٰذا قرآن نے کہا صرف دعوے کو مت دیکھو، صرف دعوے کو مت دیکھو، صرف دعوے سے متاثر نہیں ہو جاؤ. ظاہر کو صرف نہیں دیکھو. ظاہر تو ٹھیک ہے، ظاہر میں ایک اچھا وہ ہے پیکٹ، ایک اچھا پیکٹ، اس کو کھولو گے تو اس میں کیا ہے؟ ذرا کھول کر تو دکھاؤ نا، کھول کر تو دیکھو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اس مذہبی عصبیت پر، جو وہ ایک عصبیت رکھتے تھے، زوردار ضرب اللہ تعالیٰ نے لگایا. پہلے ان کے اور دعووں کو آپ سنیں قرآن میں، اور دعووں کو سنیں. جس طرح کی سورہ مائدہ کی آیت 18 میں وہ دعویٰ رکھتے، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ. یہودی اور عیسائی اس حد تک گئے کہ نعوذ باللہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. وَأَحِبَّاهُ، ہم اس کے چہتے ہیں، ہم اس کے محبوب ہیں، ہم اس کے چہتے ہیں. اللہ ہمارے ساتھ دوستی کرتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں. جس طرح کے سارے مذہبی عصبیت پرست لوگوں کا یہی وتیرہ ہے. اب اللہ اس کے جواب میں کیا کہتے؟ یہ صرف تمہارا ایک دعویٰ ہے. اپنی محبت کو اگر واقعی میں اس محبت میں سچے ہو تو اس کا اظہار پہ کیوں نہیں کرتے؟ اگر تمہیں واقعی اللہ سے محبت، تم اللہ سے بہت قریب ہو، تو تمہارا عمل اللہ کی رضا کی کیوں خلاف؟ کل فلما يعذبكم بذنوبكم، اگر واقعی بھی تم اللہ کے اتنے قریب ہو، تم اللہ کے محبوب، پھر جو تم گناہ کرتے ہو پھر وہ تمہیں سزا کیوں ملتی ہے؟ جس طرح آج ہم مسلمانوں میں بھی بعض لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل برحق لوگ ہیں، ہم اللہ سے بہت قریب لوگ، اور ہمارے ہاتھوں میں جنت کا سند. تو اگر واقعی میں ایسا ہی تو پھر مسلمان جب ایک غلط کام کرتا ہے اس کو سزا کیوں ملتی؟ اس کو سزا کیوں ملتی؟ پھر اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں سے مسلمان دور کیوں ہے؟ پھر مسلمانوں میں وحدت کیوں نہیں ہے؟ پھر آج مسلمان دنیا میں نیچے کا ہاتھ کیوں ہے نا؟ تو یہی بات وہ کہتے تھے یہودی لوگ، عیسائی لوگ. تو اللہ نے جواب میں کہا کہ اگر واقعی تم جنتی ہو، واقعی تم اللہ کے چہتے ہو، تو پھر یہ ہمیں بتائے کہ جو تم غلط عمل کرتے ہو اس کی سزا کیوں تم کو ملتی؟ معلوم ہے کہ اللہ کے نزدیک عمل جو ہے نا وہ اہمیت کا عمل ہے. کیا عمل؟ کون سا عمل؟ صحیح عمل جو اللہ کی مشیت، سنت اور رضا کے مطابق، جو اللہ کے کلام کے مطابق. اور اگر تم نے عمل لیے تو صرف دعویٰ. اگر دعووں سے اللہ خوش ہوتا تو اے یہودیوں پھر تمہیں کیوں سزا دیتا؟ اگر دعووں سے اللہ خوش ہوتا تو اے مسلمانوں پھر برے اعمال کی سزا تم کو کیوں مل رہی؟ اگر صرف یہ بات کافی ہوتی ہے نا خدا سے قربت کا کہ میں مسلمان ہوں، میں عیسائی ہوں، میں یہودی ہوں، میں تورات کا حامل ہوں، میں قرآن کا ماننے والا ہوں، میں انجیل پر ایمان رکھتا ہوں، اگر صرف یہ بات کافی ہوتی تو پھر تو آج یہ مذہب والے نا یہ دنیا پر حکمرانی کرتے. سب سے زیادہ اللہ کی نعمتوں میں یہی لوگ جو ہے نا شامل ہوتے. بظاہر ایسا نہیں ہے نا. تو معلوم ہے کہ اللہ کے ہاں ایک صحیح عقیدے کے ساتھ صحیح عمل بھی درکار، صحیح عمل بھی درکار، صرف تعلق نہیں، صرف تعلق نہیں. پھر اللہ تعالی نے فرمایا بل انتم بشر ممن خلق، تم اللہ کے نزدیک عام انسانوں کی طرح انسان ہو. اپنی نسل پرستی کو دعویٰ مت بناؤ، اپنی مذہب پرستی کو لیبل مت بناؤ. تم اللہ کے نزدیک عام انسان ہو. اس وقت تم خاص بنو گے جب تم صحیح عمل کرو گے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جب تک تم صحیح عمل نہیں کرو گے، اللہ کو صحیح عمل نہیں دکھاؤ گے، معاشرے میں صحیح عمل نہیں کرو گے، تم عام انسان ہو. بھلے تم لیبل یہودیت کا لگاؤ، مسلمانی کا لگاؤ، عیسائیت کا لگاؤ،
کوئی بھی لیبل لگا دے. لیبلوں سے تم انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو اور اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہو. اللہ کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے ہو کہ بس تم نے ایک لیبل لگا, ایک نام تم نے اپنے اوپر رکھا, ایک دعویٰ تم کر گئے اور تم نے کہا کہ نہیں تم عام انسان ہو. اس وقت تم خاص بنو گے جب تم اچھے عمل کرو گے. سورہ بقرہ کی آیات 80 میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا نا, وہاں انہوں نے ایک اور دعویٰ کیا تھا, وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً. ہم یہودی لوگ, ہم عیسائی لوگ, ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے, اگر جائیں گے بھی تو کچھ دنوں کے لیے. ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہوگا, کسی یہودی کو کھڑے ہو کر کسی یہودی کو نہیں جانے دے گا. اور یہی عیسائیوں کا کہتا ہے کہ ہم چونکہ عیسائی ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے ہماری گناہوں کی بدولت اس نے کفارہ ادا کیا ہمارے گناہوں کا اور ہم معاف ہو گئے. اور یہی شاید ہم بھی کہتے مسلمان لوگ, ہم بھی تو نہیں جائیں گے مسلمان, بھلے ہم 100 قتل کریں, بھلے دنیا میں لوٹ مار ہم مچائے, بھلے ہم جھوٹ اور چوری کے ریکارڈ توڑ دیں, بھلے اللہ کے بندوں کو ہم ستائے, لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں, لیبل مسلمانی کا ہے, تو ہم کو جو ہمارا نبی ہے, جو آخری نبی ہے, جو رحمت العالمین ہے, وہ ہمیں جانے دے گا. ہم تو کچھ دنوں کے لیے جائیں گے, اس لیے کہ ہم مذہبی لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا فرمایا جواب, قل اتخذتم عند اللہ عہد, اے مذہبیوں تم نے اللہ کے ساتھ ایک وعدہ لیا ہوا ہے, ایک ایگریمنٹ تم نے کیا کہ بس تم صرف اللہ کو مانو اور مذہب کا لیبل لگاؤ, آگے سے کچھ بھی نہیں کرو, اللہ کے رضا کے خلاف عمل کرو, اللہ کے دین کے خلاف عمل کرو, اللہ کی سنت کو توڑو, اللہ کی مسجد کے خلاف جاؤ, جو اللہ کے نبی اور رسول ہے ان کے خلاف جاؤ, چونکہ بس تم مذہبی ہو, بس تم معاف ہو. نہیں, فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ, کہ اللہ تعالیٰ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا. اب تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے, جس کو تم جانتے نہیں. سنو, بلا من, بلا آگاہ رہو, من کسب, جس نے بھی کام کیا سیئتن کوئی برا, وَحَاطَتْ خَطِیَتُهُ, اور اس برائی نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لی, چاہے وہ یہودی ہے, چاہے وہ عیسائی ہے, چاہے وہ مسلمان ہے. کیونکہ میں مسلمان کا نام بتا تو آپ بڑے ناراض ہوتے ہو نا, آپ کہتے ہو صرف یہودیوں کو بولو, صرف عیسائیوں کو بولو نا, ہمیں نہیں بولو, ہم تو مسلمان ہیں, ہم پر تو 100 خون معاف, ہم پر تو ہر حرام معاف ہے, مسلمان نہیں. من, جو بھی, اور اس خطا نے اس کو گھیر دیا, توبے کی طرف نہیں جا رہا ہے, معافی کی طرف نہیں جا رہا ہے, عاجزی کی طرف نہیں جا رہا ہے, گناہ پر گناہ کر رہا ہے. فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, وہ جو بھی ہے, جو یہودی ہے چاہے عیسائی, وہ دوزخی ہے. ہم فیہا خالدون, اور وہ دوزخ میں ہمیشہ جلے گا. کیا کوئی مذہبی آدمی اس آیات کے اس ترجمے کو مانے گا؟ بالکل نہیں مانے گا, اس کی تعویل کرے گا. عیسائی بولے گا یہ آیات میرے لیے نہیں ہے, یہودی بولے گا میرے لیے نہیں ہے, مسلمان بولے گا میرے لیے نہیں ہے, بلکہ الٹا وہ مجھے بولیں گے کہ آپ ترجمہ ہی غلط کر رہے ہیں, یہ تو ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارا جو کلمہ شریف ہے نا وہ ہمارے لیے کافی ہے, عمل نہیں. صرف کلمہ شریف اور اللہ کا فضل. ہماری پیکٹ میں عمل ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے پوری زندگی قرآن کے خلاف, پوری زندگی سنت نبی کے خلاف, پوری زندگی اللہ کی رضا اور مسجد کے خلاف. بس ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پاس کلمہ شریف ہے. اب اگر یہ بات آپ یہودی کو بولو, یہودی ناراض ہو جاتا. اگر ایک مذہب پرست ایک عیسائی مذہب پرست کو بولے گا وہ ناراض ہو جائے گا, ایک مسلمان مذہب پرست کو بولو وہ بھی ناراض ہو جائے گا. یہ بات مجھے نہیں بولنا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے نا کہ یہ مذہب پرست لوگ جو نا, یہ جو صرف مذہبی دعویٰ رکھتے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے, ایک خوشکن دعویٰ ہے نا, بس ایک عقیدے پر اعتماد. تو فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے, کلو
حزب بما لدیہم فریحون، ہر حزب جو ہے نا وہ خوش ہے اسی بات پر. عیسائی کہے گا میں جنتی ہوں، یہودی ولا کر جائے. یہودی بولے گا میں جنتی ہوں، عیسائی نہیں جائے گا. اور آج ہمارے ہاں جو ہے نا وہ بھی سلسلہ ہے. اب اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ یہ تھا آیات 111 سورہ بقرہ کی. اب آیات 112 عام ترجمہ کریں گے پھر تشریح کریں گے. اس میں ایک لفظ تھا امانی. امانی اصل میں جھوٹے توقعات کو کہتے، جھوٹے توقعات. اس کو عربی میں بے بنیاد توقعات، بے بنیاد. امام مجاہد نے ایک اچھی بات کہی. امام مجاہد یہ حضرت ابن عباس کا ایک شاگرد رہا ہے، بہت قابل. وہ فرماتے ہیں کہ جو بے بنیاد روایت نہیں، جو مذہبی لوگ روایت بیان کرتے جس کو ہم موضوع روایت کہتے، اور بے بنیاد قصے کہانیاں، اس کو امانی کہتے. یہ جب مذہب میں بے بنیاد قصے وہ ہو جاتے ہیں نا، جس نے سورہ تکاثر کو اس قدر پڑھا نا وہ جنت میں جائے گا، جس نے سورہ کوثر کو پڑھا وہ جنت میں جائے گا، جس نے آیت الکرسی کو پڑھا وہ جنت میں جائے گا، جس نے تورات کو صرف ایسا دیکھا اور اس کی تلاوت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے عیسیٰ علیہ السلام پر صرف ایمان لایا وہ جنت میں جائے گا. امام مجاہد کہتے امانی ہے. یہ جھوٹی روایات، یہ قصے، یہ کہانیاں، یہ من گڑت اس کو کہتے ہیں نا، اس نے مذہب پرستوں کو حق سے دور کر دیا، عمل سے دور کر دیا. جب مجھے آیات کرسی 70 بار پڑھنے سے جنت ملے گا تو میں عمل کروں گا. جب میرے سارے خطائے، سارے جھوٹ وہ ایک نماز سے معاف ہو جائیں گے تو پھر میں چھوڑوں گا. جب سارا دن میں ہاتھ سے کیے ہوئے جو میرے گناہ ہیں نا وہ وضو سے دھل جائیں گے پھر میں گناہ سے باز آ جاؤں گا. جب فلان وظیفہ میرے سارے مسئلوں کا حل ہے پھر میں عمل کروں گا. تو امام مجاہد کہتے یہ امانیات، ان امانیات نے مذہب والوں کو عمل سے روکا، عمل سے دور کر دیا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جو طلسماتی داستانیں، طلسماتی داستانیں کو جاتے اس وظیفے کو اس قدر پڑھو نا ایسا ہوئے گا، اس درود کو اس طرح پڑھو، اس طرح پڑھو ایسا ہو جائے گا، ان اورات کو اس طرح پڑھو اس طرح ہو جائے گا، قل واللہ شریف کے آگے سورہ فاتحہ کو پڑھو اس کے بعد درود کو پڑھو ایسا ہوئے گا. پھر وہ عمل کرے گا، پھر وہ اللہ کی سنت کی طرف آئے گا، پھر وہ پیغمبروں کی سنت کی طرف آئے گا. یہ امانیات. اور میں نے پڑھا نا یہودیوں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں میں نے پڑھا کہ جو یہودی جو بڑے بڑے بزرگ مثلا یعقوب علیہ السلام کے بعد اگر ان کا نام وہ اظہار محبت کے لیے بار بار دہرائے گا تو اس کو اتنا نفع ہوئے گا، اتنا اس کو نفع ہوئے گا. اور ایک جگہ میں نے پڑھا کہ یہ جو فضائل اعمال ہے نا، فضائل اعمال یہ بھی امانیات، اس لیے کہ اتنی فضیلتیں بیان کرو چیزوں کا، اتنی فضیلتیں کہ انسان عمل سے رک جائے. یعنی ایک عمل کی اتنی فضیلت بیان کرو کہ دوسرے عمل کی طرف انسان کا رخ نہیں ہو جائے. میں مثال دیتا ہوں، یعنی نماز کی اتنی فضیلت بیان کرو کہ لوگ زکوٰۃ کو لفٹ ہی نہیں کرے، زکوٰۃ کی طرف دیکھے نہیں. عمرے کی اتنی فضیلت بیان کرو، اتنی فضیلت بیان کہ لوگ نماز کو ترک کر لیں. ایسا ہی ہوا ہمارے ساتھ نا. تو سینٹ پال عیسائیوں کا ایک بہت بڑا عالم، آج بھی آپ انجیل کے بعد جو کچھ اس کے خطوط ہے نا، رومیوں کے نام وہ لکھتا ہے نا، رومیوں کے نام ورس 3:7 میں اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ دین میں جھوٹ کیوں بولتے ہو، آپ جھوٹی جھوٹی فضائل کیوں بیان کرتے ہو، یہ تو نہیں ہے. تو آگے سے اس نے کیا کیا، اگر میرے جھوٹ کے سبب خدا کی سچائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوئی تو پھر کیوں گناہگار کی طرح مجھ کو حکم دیا جاتا ہے، اور کیوں ہم برائی نہ کرے تاکہ بلائی پیدا ہو. ہمارے لیے ایسا جھوٹ جائز ہے جس سے سچائی کو سپورٹ
یعنی ہم اگر لوگوں کو نماز کی طرف ترغیب دیں گے اور اس میں جھوٹی روایت بیان کریں گے، ضعیف روایت، تو اس میں کون سی گناہ کی بات؟ اس میں گناہ کی کون سی بات؟ ہم تو لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دے رہے، تو کیا آپ سچائی کو جھوٹ سے جو ہے نا فیور دیتے ہو؟ اور آج یہ صورتحال، بجائے اس کا کہ سچائی کو سچائی سے جو ہے نا ہم طاقتور بنائیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ جھوٹ کو ملا کر سچائی کی طرف لوگ آ جائیں، پھر وہ لوگ جھوٹی باتوں میں لگ جاتے۔ ایک بار پھر آیات کا ترجمہ تھا کہ تشریح آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ آیات 111 سورہ بقرہ، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ یہود یا نصارہ کے سوا اور کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا، یہ فقط ان کی امانیات ہے، بے جا توقعات ہے، آرزویں ہیں۔ آپ کہہ دے اے رسول، اگر تم سچے ہو تو اس بات کی دلیل تو پیش کرو۔ اب آیات 112 کو ہم پڑھ لیں گے۔ بلا، اب اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہ بلا، ہاں سنو، من اسلم وجہہ للہ، جو آدمی جنت مانگتا ہے اللہ سے، اللہ کا قرب مانگتا ہے، جو اللہ سے جنت مانگتا ہے، اللہ کا قرب مانگتا ہے، اور وہ اچائی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہے، ایک خدا پرست انسان بننا چاہتا ہے، وہ مذہب پرستی سے نکل کر خدا پرستی کی طرف آنا چاہتا ہے، مذہب سے نکل کر دین کی طرف آنا چاہتا ہے، لیبل کو چھوڑ کر ایک اچھی چیز بننا چاہتا ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، اپنی خواہشات کو اللہ کے دین کے تابع کرنا ہے، اپنے من کو اللہ کے دین کے حوالے کرنا ہے، اسلم، اپنے آپ کو بالکل سرنڈر کرنا ہے، جھکانا ہے صرف اللہ کے لیے۔ کیا مذہب پرست لوگ اس کے لیے تیار کہ ہم اپنے نفس کو، اپنی جھوٹی روایات کو، اپنے جھوٹے عقائد کو ہم جو ہے نا وہ قرآن کے تابع کریں؟ اللہ کا کلام قرآن ہے نا آج، معافی، کیا کوئی مذہب پرست آدمی اپنی خواہشات کو، من گڑت روایات کو، من گڑت خیالات کو وہ قرآن کے تابع کرے گا؟ یار میں اپنی جھوٹی روایت کو قرآن کے تابع کرتا ہوں، اگر قرآن کی تناظر میں وہ سچ ہے تو سچ ہے، اگر غلط ہے تو وہ غلط ہے۔ کیا وہ القرآن کو معیار حق سمجھتا ہے؟ کیا اپنے نفس کو وہ قرآن کے تابع کرے گا؟ کیا وہ اس کے لیے تیار ہے کہ اپنی جھوٹی امانیت کو چھوڑ دے؟ یہودیوں کو چھوڑو، عیسائیوں کو چھوڑو، آؤ مسلمانوں کی طرف، اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کرو۔ اللہ نے قرآن ایسا کلام آپ کو دیا، کرو نا اپنے آپ کو تابع اس کا، چھوڑو اپنی جھوٹی روایت جس کے پیچھے تم نے قوم کو لگایا ہوا ہے۔ اس کے لیے تم تیار ہو؟ بولنا بڑا آسان ہے، یہودیوں کو بولنا بڑا آسان ہے، اللہ کی مسجد کے جو ہے نا اپنے آپ کو تابع کرو، اللہ کی سنت کے اپنے آپ کو تابع کرو۔ بلا، بالکل، اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہو، آپ سچا بننا چاہتے ہو، من، وہ کون ہے؟ من اسلم وجہ للہ، جس نے جھکایا اپنے آپ کو اللہ کے لیے، وہ محسن، اور اس نے اپنی اچائی کو پھر ظاہر بھی کیا۔ محسن کا کیا مطلب ہے؟ بلائی کرنے والا، برائی کرنے والا نہیں، ہمیشہ وہ اچھا کرتے، برا نہیں کرتے، محسن۔ اگر ہم مذہبی لوگ آج اچھے انسان بن جائیں، ہم برائی کو ترک کر دیں اس بہترین عقیدے کے ساتھ، تو آپ کی دنیا بدل جائے گی، یقین جائے گی۔ میں مسلمان ہوں، کر رہا ہوں برائی، سچ اچھا عمل ہے نا، اور جھوٹ، آپ بولے کہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ زیادہ ہے سچ زیادہ، تو ہم محسن ہیں یا غیر محسن؟ اچھا، ایک ہے امانت داری، ایک ہے خیانت، ایک ہے بدعنوانی، کرپشن، اور ایک ہے کرپشن نہیں کرنا، تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم خائن زیادہ یا امانت دار زیادہ؟
ہمارے معاشرے میں امانت کا پاس رکھا یا خیانت کا؟ اچھا، ایک ہے عدل، ایک ہے ظلم. ہمارے معاشرے میں عدل ہے یا ظلم ہے؟ پھر آپ اس طرح گنتے جائیں. اللہ کہتا ہے اگر آپ محسن ہیں تو آپ اللہ سے قریب. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جی میں مذہبی آدمی ہوں، میرا تعلق فلان مذہب کے ساتھ، میرا تعلق فلان فرقے کے ساتھ، میرا تعلق فلان بزرگ کے ساتھ، میں نے اپنا ہاتھ فلان بزرگ کو دیا ہے، میں نے فلان بزرگ سے بیعت کیا ہے، اور میں فلان جماعت کے ساتھ جو ہے نا منسلک ہوں. یہی چیز ہے نا. اور میں نے سفید کپڑے پہنے، میں نے کالا امامہ پہنا ہوا ہے. اللہ کہتے نہیں تم محسن بن جاؤ. ایک تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، پھر تم نیک انسان بن جاؤ، نیک بھلے کام کرو، اچھے کام کرو. ایک آدمی سڑک پر غلط طریقے سے جا رہا ہے، تم صحیح طریقے سے جاؤ. ایک آدمی قانون کو توڑ رہا ہے، تم قانون کو مت توڑو. ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے، تم سچ بولو. ایک آدمی نے کچرے کو سڑک پر پھینکا، تم اس کو اٹھا کر کچرے دان میں ڈالو. ایک آدمی انسان کو دکھ دے رہا ہے، تم اس کو سکھ دے دو. ایک انسان کو مار رہا ہے، تم اس کو زندگی دے دو. پھر دیکھو آپ کا معاشرہ ٹھیک ہوئے گا نہیں ہوئے گا. اور آپ کہتے نہیں جی میں مسلمان ہوں، بس میں نے اچھائی نہیں کرنا. تو اللہ نے بولا نہیں تم محسن بنو. بلا من اسلم وجہ للہ وہ محسن فلہ اجرہ عند ربہ. تو اللہ کے نزدیک جو اجر ہے، بدلہ ہے، وہ کس کے لیے؟ محسن کے لیے. یہودی کیا کہتا ہے کہ نہیں جی میرے لیے. عیسائی کیا کہتا ہے؟ میرے لیے. باقی فرقے والے کیا کہتے ہیں؟ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ محسن کے لیے. کون سا محسن؟ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا. ولا خوف علیہم، پھر اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، پھر اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کی اور اس کے پاس نیکیاں ہیں، پھر اس کو کسی سے خوف نہیں کھانا چاہیے. ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہو. اب اس کے بدلے میں پھر کیا کہتے ہیں دیکھیں، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء. ایک طرف سے تو انہوں نے بولا ہم جنت کے ٹھیکیدار. سارے مذہب یہی کہتے ہیں نا، اپنے آپ کو سارے مذہبی اللہ والے کہتے. سارے مذہبی والے اپنے تعلق کو کسی نہ کسی نبی کے ساتھ جوڑتے. کوئی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جوڑتا ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جوڑتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ جوڑتا ہے نا. سب مذہبی لوگ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ بتاتے. پھر اگر تم واقعی سب جو ہے نا اللہ والے ہو، تمہارا تعلق اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہے کتاب، تو پھر ایک دوسرے کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ سارے نبیوں نے تو ایک دین لایا، سارے نبیوں کا سرچشمہ فیض تو ایک تھا. جتنی کتابیں آئی وہ سب اس کا سرچشمہ ایک ہے نا. پھر تم آپس میں لڑتے کیوں؟ کیا موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بشارت نہیں دیا تھا؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت نہیں دی تھی؟ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی نبی کے خلاف تھے؟ کیا قرآن میں تورات کو غلط بتایا گیا؟ کیا قرآن میں انجیل کو غلط بتایا گیا؟ تو پھر آپس میں کیوں لڑتے ہو؟ اگر تم واقعی برحق ہو. اسی بات کو اللہ تعالیٰ بھی آیات میں ظاہر کر رہا ہے. آیات نمبر 113 میں وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء. یہودی کہتے ہیں کہ جو عیسائی ہے نا یہ غلط، رانگ، بالکل غلط ہے، یہ کسی چیز پر نہیں ہے. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. اور نصارہ عیسائی کہتے ہیں یہودی کسی چیز پر نہیں. اسی طرح ہمارے مسلمانوں میں جتنے فرقے دوسرے فرقوں کو بالکل غلط کہتے. میں صحیح ہوں تم غلط، میرا فرقہ ٹھیک ہے تیرا فرقہ غلط. اور سب اپنی نسبت اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے. سب اپنا ماخذ فیض ہدایت وہ قرآن کو مانتے. سب مذہبی فرقے بتاتے کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے.
ہمارا ایمان آخرت پر ہے نا، ہمارا ایمان قرآن پر ہے. لیکن پھر ایک دوسرے کو کچھ بھی، وہ کہتے ہیں تم غلط، وہ کہتے ہیں تم غلط. بولتے نہیں بولتے؟ یہی حالت یہودیوں کا تھا، یہی حالت عیسائیوں کا تھا. اور ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا اے اللہ ہمیں یہودیوں کے راستے پر مت چلا، اے اللہ ہمیں عیسائیوں کے راستے پر مت چلا. لیکن ہمارا سوچ بھی اسی طرح، ہم بھی ایک دوسرے کو کافر بولتے، ہم بھی ایک دوسرے کے خلاف. حالانکہ ماخذ فیض ایک ہے، ماخذ فیض ایک. وہم یتلون الکتاب، عجیب ہے کہ سارے مذہبی لوگ الکتاب کو پڑھتے، کوئی تورات کو پڑھ رہا ہے، کوئی انجیل کو پڑھ رہا ہے، کوئی زبور کو پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. سب اللہ کی کتابیں، سب اسی سرچشمہ سے جو ہے نا نکلے ہیں. اس کو پڑھ کر جو ہے نا، اس کے باوجود ایک دوسرے کو نہیں مانتے. کہ نبی آپ قرآن میں مجھے بتائے جو انجیل کے خلاف، جو تورات کے خلاف آپ کو وہ کر لے. کسی نبی کے خلاف آپ انجیل کو پڑھے، آپ تورات کو پڑھے، اس میں کدھر لکھا ہوا کہ فلاں نبی کو تم مت مانو؟ کدھر اس میں ہے کہ تم آپ کو مت مانو؟ یعنی اس کو پڑھتے بھی ہے لیکن ایک دوسرے کو مانتے بھی نہیں. اب اس کو تو چھوڑ کے ایک دوسرے کو نہیں مانتے. مذہب کے نام پر انہوں نے جو انسانوں کا خون کیا، مذہب کے نام پر جنہوں نے جنگیں کی، اس تاریخ کو آپ پڑھ لینا تو آپ حیرت میں جائیں گے. یقین کریں، ادھر سے بھی اللہ کا نام لیا جا رہا تھا، ادھر سے بھی اللہ کا نام لیا جا رہا تھا، اور ایک دوسرے کو اللہ کے نام پر یہ مار رہے تھے، کاٹ رہے تھے. مذہب کے نام پر ایک دوسرے کو آگ میں ڈالتے تھے باقاعدہ. اور ان کا دیکھا دیکھی جو عام لوگ ہیں، کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، جو عام لوگ جو مذہبی پیشوا نہیں ہے، مذہب کا علم ان کے ساتھ نہیں ہے، وہ پھر ان مذہبی پیشواؤں کو دیکھ کر وہ بھی اسی طرح بولتے. یار تم کو تو علم بھی نہیں ہے، تم کیوں فرقے باز ہو؟ نہ تم کو علم ہے، نہ تم نے قرآن پڑھا ہے، نہ انجیل، نہ تورات، نہ زبور، نہ پیغمبر کی سنت سے تم واقف ہو، تم کیوں فرقے باز ہو؟ بس ایک مذہبی پیشوا نے تم کو جو ہے نا یہ درس دیا، تمہارے دماغی بات ڈالا. اور ہمارے ہاں تو یہی ہو رہا ہے کہ مذہبی پیشواؤں سے زیادہ یہ جو عوام ہے نا، یہ زیادہ فرقہ پرست، مدعی سست وکیل چست. مذہبی پیشوا پھر بھی کچھ نہ کچھ، لیکن یہ جو مذہبی پیشوا کے پیچھے جو زندہ باد کے نعرے لگانے والے، اللہ کی پناہ، یہ پھر اتنے مذہب پرست لوگ، اتنے فرقے باز لوگ، کیا حیران ہو جاؤ گے. بلکہ یہ تو مذہبی پیشواؤں کے کہنے پر، یہ عوام کا کہتا ہوں نا، اس کے کہنے پر جا کر دوسرے مذہبی لوگوں کو مار ڈالتے. خود مذہبی پیشوا سینے پر بم نہیں وہ رکھتا کہ دوسرے فرقوں کو جا کر جو ہے نا بم سے مار دے، لیکن یہ جو عام آدمی ہے، عام آدمی، وہ اس مذہبی پیشوا کی خاطر جا کر دوسرے مذہبی لوگوں کو مارنے پر تلا ہوا. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، ایسا ہی کہتے ہیں وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے ان کی سی بات. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت، بس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. فیما کانوا فی اختلفون، جس بات میں وہ جھگڑتے تھے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، ان کی اختلاف کو ان کے اختلاف کو دیکھو، فرقہ پرستی کو دیکھو کہ اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکتے، مسجدوں پر قبضہ ہے. یہ فلان فرقے کا مسجد ہے، یہ یہودیوں کا مسجد ہے، اس میں عیسائی نہیں آ سکتا. یہ عیسائیوں کا مسجد ہے، اس میں یہودی نہیں آ سکتا. یہ یہودیوں کا مسجد ہے، اس میں مسلمان نہیں جا سکتا. یہ فلان فرقے کا مسجد ہے، اس میں فلان نہیں جا سکتا. اور مسجدوں کو، اللہ کی مسجدوں کو فرقے کے نام پر خراب کرتے ہیں لوگ. کبھی ایسا ہی ہوا کہ عیسائی آ کر یہودیوں کی مسجدوں کو خراب کیا باقاعدہ، اور کبھی یہودیوں کو طاقت ملے وہ عیسائیوں کے مسجدوں میں آئے. مسجد تو اللہ کا ہے یار، کسی عیسائی کا تو نہیں ہے. مسجد تو اللہ کا ہے، کسی یہودی کا تو نہیں ہے. مسجد اللہ کا ہے. ان کو چھوڑو، آج جتنے ہمارے مسلمانوں کی مسجد ہے یہ سب اللہ کی نہیں ہے. ان کا رخ کس طرف؟ بیت اللہ کی طرف ہے نا. ادھر اللہ اکبر کا نعرہ لگتا نہیں لگتا؟ لگتا ہے نا.
یہ فرقوں کی مسجد تھی یا مسلمانوں کی؟ لیکن ہم لڑتے ایک دوسرے کے ساتھ. کیا حالت ہم لوگوں نے بنایا. ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ, اس آدمی سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو منع کرتا ہے. ان یذکر فیہا اسمہ, جس میں اللہ کا نام لیا جاتا, کہ یاد کیا جائے ان میں اس کا نام. وہ اس لیے مسجد میں جاتا ہے کہ وہاں میں جا کر اللہ کا نام یاد کروں, میں اللہ کو سجدہ کروں, میں اللہ کو رکوع کروں, میں اللہ کے لیے نماز پڑھوں. لیکن یہ فرقہ پرست لوگ, فرقہ پرست لوگ اس پر کفر کے فتوے لگاتے, اس مسجد میں اس کو نہیں چھوڑتے. وسعی فی خرابہا, اور کوشش کرتے کہ دوسرے فرقے کی مسجد کو کنڈم کرے. دوسرے مسجد, جو دوسرے فرقے کا مسجد, اس کو کیا کرے, خراب کرے, کنڈم کرے. آج اس کا سب سے بڑا مظاہرہ آپ کو جو ہے نا اسرائیل اور فلسطین میں مل. عیسائی دعوے دار ہے کہ یہ مسجد ہماری, ہم دعوے دار ہیں مسلمان ہماری, یہودی دعوے دار ہے. تو بھائی جب مسجد اللہ کے لیے, پھر لڑتے کیوں؟ ٹھیک ہے نا جی, پھر لڑتے کیوں ہو؟ یہ لڑائی کس بات کی؟ پھر یہودی لوگوں کو یہودی عیسائیوں کو کیوں نہیں چھوڑتے ادھر, یا عیسائیوں کو چھوڑتے پھر مسلمانوں کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ مسلمان جو جائے گا اللہ کی مسجد میں کیا کرے گا؟ ادھر گانے بجائے گا, ادھر گالیاں دے گا, یا ادھر جائے گا اللہ کا نام لے گا؟ اس اللہ کو تو تم بھی تو مانتی ہو یہودی. وہ تو جائے گا وہاں قرآن پڑھے گا, قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے نہیں ہے, آخرت کا ذکر ہے کہ نہیں؟ اگر عیسائی بھی جائے گا تو وہ عبادت کرے گا نا, اگر یہودی بھی جائے گا تو عبادت کرے گا, پھر لڑائی کس بات کی؟ اس کو بھی چھوڑ لو, پھر آؤ اپنی طرف, اپنی مسجدوں میں ہم سارے مسلمان اپنے گریبانوں میں دیکھیں. اب وہاں کس لیے جاتے کہ ہم اللہ کا ذکر ادھر کریں, اللہ کا نام لے لے, لیکن دوسرے فرقے والے وہ اس چیز کو نہیں چاہتے, اس کی خرابی کے پیچھے. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین, ان لوگوں کی قوت کو توڑ دو. یہ جو اللہ کی مسجدوں کو اپنا کاروبار کا مرکز انہوں نے بنا, ان پر انہوں نے قبضے جما, اور ان مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ کے بندوں کو نہیں چھوڑتے, لڑاتے, بڑکاتے. ان کو کمزور کر دو, لیکن ہم ان کو اور طاقتور بناتے. یہ جنہوں نے اللہ کی مسجدوں پر قبضے کیے, دیکھیں ایسے لوگوں کا حق نہیں کہ داخل ہو ان مساجد میں مگر ڈرتے ہوئے. کون لوگ؟ جو اللہ کی مسجدوں کو کمزور کرتے, جو ان کو خراب کرتے, جو لوگوں کو ادھر نہیں چھوڑتے کہ ادھر اللہ کا ذکر ہو. جنہوں نے اپنے اپنے جو ہے نا وہ لگائے ہوئے مسجدوں پر, جی لیبل اپنے اپنے, ہونا تو چاہتے کہ یہ نہیں جاتے, لیکن یہ آج ہمیں نہیں جوڑتے. یہ قبضہ, اس کو ہم قبضہ مافیا کہتے, قبضہ گروپ, یعنی اللہ کے نام پر, مذہب کے نام پر, اللہ کے گھروں پر قبضہ کر لو. ہونا تو چاہتے کہ قبضہ مافیا جو ہے نا پیچھے جاتا, یہ خوف زدہ ہوتا کہ میں اللہ کے گھر سے کس طرح اس مسلمان کو روکوں. لیکن اللہ کہتے اس قبضہ مافیا کو مت چھوڑو, اس کو خوف زدہ کرو کہ وہ اللہ کے گھر کا قبضہ نہیں کرے. لیکن ہم انہی کے ساتھ, اور یہ ہمیں لڑا رہے. لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب. تم کیوں اللہ کو محدود کرتے ہو؟ کیا اللہ صرف ٹیمپل میں ہے؟ صرف اللہ چرچ میں ہے؟ صرف اللہ تیرے فرقے کی مسجد میں؟ کیوں اللہ تعالیٰ کو محدود کرتے ہو؟ اللہ تو سارے انسانوں کا جو ہے نا اللہ ہے. چھوڑو لوگوں کو اللہ کی طرف آ جائے, اپنے لیبلوں کو ختم کر دو. وہ دن دور نہیں ہے کہ سارے انسان پھر خدا پرست بنیں گے. آج جن کو تم نے مذہب پرست بنایا ہے نا, ان میں نفرتیں تم نے ڈالی ہے. جب یہ اللہ کی طرف آئیں گے, جب ان کے دل میں اللہ کی محبت آئے گی, اللہ کی عظمت آئے گی, یہ اللہ کے حضور میں جھکیں گے,
یا اللہ کا نام، اللہ کی بڑائی، تو وہ دن دور نہیں کہ سارے انسان اللہ پرست بنیں گے. اور اگر تم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو محدود کرو گے اپنی مسجد تک، تو پھر دوسرا آدمی جو ہے نا پھر اللہ سے دور ہوئے گا. اللہ محدود نہیں ہے، اللہ ہر جگہ ہے. مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے نا. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر تم رخ کرو گے ادھر ہی اللہ ہے. ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ محدود نہیں ہے، وسعت والا، جاننے والا ہے. یہ جو بیت اللہ کی طرف اللہ نے بتاتا ہے یہ ہمارے نظم کی وجہ سے. ہم کعبہ پرست نہیں ہے، یاد رکھنا، ہم اللہ پرست ہے. صرف ایک توجہ کی خاطر کہ سارے انسانوں کا توجہ وہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے، سارے انسانوں میں وحدت پیدا ہو جائے، سارے انسانوں میں فرقے سے نکل جائے، سب اللہ والے بن جائے، ایک مرکز پر قائم ہو جائے، یہ لڑائیاں یہ جھگڑے ختم ہو جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اللہ کو جو ہے نا بیت اللہ میں محدود کرو، نعوذ باللہ من ذالک، اپنی مسجد میں، اپنی عبادت گاہوں میں. اس سے نفرتیں پیدا ہوئیں گی، اس سے انسان تقسیم ہو جائے گی، اس میں توحید جو ہے نا ڈسٹرب ہو جائے گا. وما علینا الا البلاغ.